دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے، جیل پولیس کتنی وہاں پہ تعینات ہے، باقی پولیس کتنی تعینات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی مینٹین کر سکیں. ان کی شناخت پریڈ ہوئی تھی، وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا، ان کے پاس کیا اسلحہ تھا، 9 ملی میٹر پستول تھا، کلیشن کاف تھی، SMG تھی، LMG تھی، گرینیڈ تھا، ڈائنامائٹ تھا، کیا چیز برابر. سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے. سو اٹ از مور دین سینٹ. وہ سینٹ والے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. موجودہ جو پاک 47 کی حکومت بنی ہے، انہوں نے فرسٹ ٹائم اس قسم کی لی، جو ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. اڈیالہ جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سہاگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا، غیر قانونی وزیر اعلیٰ مریم نواز، ہوم سیکرٹری، ہوم منسٹر، IG جیل خانہ جات، جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ان کے سر پہ ہے. اور سونے پہ سہاگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تعینات کیا گیا، جس کا نام محسن نقوی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات، لیڈرشپ کی ملاقات بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان صاحب، بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں خود ہماری پن فور ملاقات کی جائے، ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے. ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے، ان کے باقی چیزوں کے حوالے سے، منہ کے حوالے سے، ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہایت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے، میں دیکھ رہا تھا، خود آئینی شاہد تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے، اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائی لارج وہاں پہ پرامن تھا. تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیوسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا، اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کرنا، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا استحقاق مجروح ہے، اور ان کو پریولیجز کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے، اور ان کے اخراجات چاہے وہ اڈیالہ جیل کے افسران ہو یا باقی لوگ ہوں، حکومت کے، جیل خانہ جات کے، ان کی ہم لوگ پوری انالیسس کریں گے کہ ان کی شاہ خرچیاں کیا ہیں، یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آڈٹ پیراز صحیح طریقے سے ہم لوگ اینالائز کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے. بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے، سیریس میٹر ہے. کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے. یہ پابندی پہلے نہیں تھی. یہ موجودہ جو پاک 47 کی حکومت بنی ہے، انہوں نے فرسٹ ٹائم اس قسم کی لی، جو ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا، کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ آپ خود ٹرائل کورٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا. اچھا، اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو سینیٹر جتنے بھی ہوں گے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ بتا دیجیے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی طاقتور شخصیت کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس لیے کوئی یہ لگایا گیا ہے؟ نہیں، دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے، ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے. لیکن سینٹ نہیں، دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے، سو اٹ از مور دین سینٹ. وہ سینٹ والے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینٹ کے آڑ میں لے کر کے وہ نہ کرے کہ جی سینٹ کے آڑ میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے. وی وانٹ ٹو گو انٹو دی بنی گالہ شفٹ تو نہیں کرنے جا رہی؟ دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بتایا جائے اور پھر اور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، یا آل آف سڈن کیوں ایسا اقدام کیا ہے. منسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا، ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ جو بندہ خان سے ملاقات کرے گا تو بیرسٹر عمیر نیازی سے پرمیشن ہے. دیکھیں وہ والا وہ پرمیشن
نہیں دیکھیں وہ ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک صوفی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے تھرو آ جائے جس میں بھی اور ہم جاتے ہیں کوآرڈینیشن ہو جائے. ادروائز آج شیڈول تھے, عمر صاحب نے بھی ملنا تھا, روح صاحب نے بھی ملنا تھا, عمر نیازی نے بھی ملنا تھا آبویسلی, کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں. لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا. بہانہ یہ کیا گیا کہ آلموسٹ 2 ہفتے کے لیے بین ہے, تو یہ بلینکٹ بینک پہلے 2 دہشت گرد تھے وہ اڈیالہ جیل کے اطراف سے پکڑے گئے تھے اور ان کے پاس سے جدید اسلحہ بھی برآمد ہوا تھا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں باقی عمران خان کی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کیا وہ دہشت گردوں کی شناخت پریڈ ہوئی تھی؟ وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ 9 ملی میٹر پستول تھا, کلیشنکوف تھی, SMG تھی, LMG تھی, گرینیڈ تھا, ڈائنامائٹ تھا, کیا چیز برآمد ہوئی ان سے؟ وہ کوئی وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا؟ لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ جی دہشت گرد وہاں سے برآمد ہوا تھا, بھائی آپ یہ بتائیں, آئیڈینٹیفائی تو کریں نا. یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ جی مطلب بہانہ ڈھونڈنے والی بات ہے. اور وہاں پہ اڈیالہ جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں, وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں, وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے, جیل پولیس کتنی وہاں پہ تعینات ہے, باقی پولیس کتنی تعینات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی مینٹین کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے قیدی ہیں وہ خود جو نٹوریس کرمنلز یا وہاں پہ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے, اس کا سٹاف ہے, ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے, ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے. اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب عرض کریں گے نا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز سے خان صاحب شوڈ ناٹ بی ان جیل ان دی فرسٹ پلیس. کل ہی ہمارے کیسز لگے, ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں, سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے. پہلے ایسے کہ کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکے گی, بہتر یہی ہے خان صاحب کی ضمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے. چلا بس یہی سوال کرنا تھا کہ آپ خود چونکہ منسٹر ہیں, وہ ٹیم بھی افغانستان کے ہندوستان کی, اور خان صاحب ظاہر بات پارٹی کے, تو وجوہات کیا ہے کہ ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا, ابھی تک ان کی ضمانت نہیں کروائی گئی؟ کیا یہ وہ ٹیم کی کمی ہے یا وجوہات؟ دیکھیے وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے, کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چل رہے اس لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیس اسی تیزی کے ساتھ لگائے. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم گوریلا کورٹ کو نہیں رکھتے, نہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے اٹھا کر چلے جائیں. آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں, آئین قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں, عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں, عدلیہ پہ احترام کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں. اور عدلیہ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ جب ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں, یہ مینٹینیبل ہے نہیں مینٹینیبل, آپ کائنڈلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں. اس جج صاحب نے تو فقط 2 دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کی, 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے, 5-10 منٹ کے بریک کر کے, آپ لوگوں نے دیکھا ہے 10 منٹ کی بریک کر کے 14 گھنٹوں کی ہیئرنگ 2 دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے. دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل 2 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں, 2 دن میں, سوائے ان کی جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے. اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں, تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ. یہاں پہ صاحب معذرت ایک چیز جو اس کی کنٹینویشن میں جو بیرسٹر غور صاحب نے بات کی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشخانہ کا کیس ہے, جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی. یہاں پہ 2 آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری, وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ, اور دوسرا ہے نواز شریف, اور یہ دونوں, اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے. دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے, کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں, اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے, انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھی, جو کہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے. ایک BMW 730 Li تھی, اور دوسری ایک مرسیڈیز میرا خیال ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر ایک جیپ تھی. تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے. اگر آپ شرعی قائدین ہیں
آپ کو کیا لگا کہ آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ اور دوسرا چونکہ کل ہی ٹیکنگ ہوئی ہے، آپ 4 سماجی پھر داخلہ ہے، آپ ان سے کہیں گے کہ وہ معاملے کا نوٹس لیں یا کہ معاملہ پھر پارلیمنٹ میں لے کے جائے گا؟ خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے. دیکھیں جس وقت خان صاحب کو ہمارے لیڈر کو ہم سے علیحدہ کیا گیا، عمران خان صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی. ہمارے وائس چیئرمین کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے پریزیڈنٹ کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے، روپوش ہوئے، ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی، کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا، پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا. الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی، اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی، وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی، جہاد کی. اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نمبر 1. نمبر 2 چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا. ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسیس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ، پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکے گی. الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے، ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی انشاءاللہ. شکریہ. Thank you.